کتاب التاج المکلل میں ابن عربی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں۔ ابن عربی کون تھے؟ سامعین آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 176 پہ نقل کیا، کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ وَإِيثَارِ الْاجْتِهَادِ وَرَفْضِ الْقَالِ وَالْقِيلِ وَرَدِّ الْآرَاءِ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ أَن يَفْصَحَ عَنْهُ لِسَانُ الْقَلَمِ کہ امام ابن عربی سنت کی اتباع میں، تقلید کو چھوڑنے میں، اجتہاد کو ترجیح دینے میں اور قال و قیل فضول باتیں چھوڑ دینے میں اور آراء کے رد کرنے میں ایسے مقام پر تھے کہ کم از کم قلم کی زبان اس کو بیان کرنے سے یہ قاصر ہے۔ تو ابن عربی کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ تقلید کے انکار کرنے والوں میں سے تھے، اتباع سنت کرتے اور تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عربی جس نے 70,000 کا وظیفہ دیا یہ غیر مقلد تھے۔ تو میں معراج ربانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ وظیفہ دینے والے اور ورد دینے والے کا پتہ نہیں چلا تو لیجئے ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کی جہالت دور ہو جائے اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ 70,000 کا وظیفہ دینے والا اللہ کا قرآن، 70,000 کا وظیفہ دینے والا پیغمبر کا فرمان نہیں، لیکن 70,000 کا وظیفہ دینے والا تمہارے ہی مسلک کے عالم ابن عربی ہیں۔ اب لگاؤ ان کے فتویٰ، ذرا کہو اللہ محفوظ فرمائے، جو میری زبان نقل نہیں کرتی کہو ذرا شیطان تم لگاؤ اس پہ فتویٰ۔ اور دوسری بات جو معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر آگے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے چیخ ماری۔ اب وہ کہہ رہا ہے چیخ ماری، اور معراج ربانی اس چیخ پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، اللہ کچھ تمہیں رتی برابر حیا عطا کر دے۔ کہتے ہیں شیطان نے چٹکی لے لی ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں اگر ممکن ہے اس دور میں بھی کوئی تم جیسا شیطان موجود ہو جو اہل حق کو چٹکیاں لیتا ہو، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں اپنی طرف سے یہ غلط اضافے کرنا کس قدر بددیانتی اور کس قدر یہ خیانت ہے۔ کہتے ہیں خیر اس نوجوان نے چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ آگے واقعہ جو آپ حضرات نے سنا کہ میں نے دل ہی دل میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا۔ تو کہتے ہیں وہ نوجوان میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہی نوجوان تھا کہ جو گھبراہٹ کے عالم میں تھا، اسی نوجوان فوراً کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ اور اب ابن جس پر تبصرہ کیا ربانی اور توصیف الرحمان نے، کہتے اس نے دل ہی دل میں اصال کیا، دل ہی دل میں ثواب بخشا، اور توصیف الرحمان کا جو غلیظ تبصرہ اس پہ تھا، کہتے جو اس کی بلٹی کرا دی۔ اب استہزاء اصال ثواب کا ہی بلا کیا جاتا ہے، کیا اصال ثواب قرآن کریم یا احادیث پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ اصال ثواب کے بارے میں استہزائی جملے نقل کرنا یہ ایک مسخرہ شخص تو کر سکتا ہے، کوئی ایک مراسی اور ٹھٹھے باز تو کر سکتا ہے، کم از کم کسی مسلک کا ایک عالم اور مسلک کا مبلغ ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ چلیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب دل ہی دل میں بات کی، نوجوان کو کیسے پتا چلا؟ علم غیب تو ہم نے ثابت کر دیا۔ تو جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ربانی سے یا آپ توصیف الرحمان سے پوچھیں، اگر دل میں آنے والے خیال کا بغیر بتائے پتہ چل جانا یہ علم غیب ہے اور یہ شرک اور کفر ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے اپنے مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہے؟ کہتے ہیں مولوی عبداللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا، دل ہی دل میں یہ بات آئی کہ مجھے فلاں بزرگ کو ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں اور جی چاہا کہ کچھ دن ان کے پاس جا کر ٹھہروں اور فیض حاصل کروں، ابھی یہ میرے جی ہی جی میں تھا، زبان سے تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں ایک نصاب کا
ثواب ان کو بخش دیا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں اب میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ مولوی صاحب سامنے سے آگے اور آتے ہی فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جانا، آج کل دکانداریاں زیادہ ہیں، اللہ والے بہت کم ہیں۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی وہ دکاندار ہی تھے۔ یہ دیکھیں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28۔ اب سامعین میں معراج ربانی اور توصیف الرحمان سے کہوں گا کہ اس کرامات اہل حدیث کے واقعے پر جناب نے آج تک کوئی تبصرہ کیا؟ آج تک جناب نے اس پر کوئی بیان ریکارڈ کروایا؟ آج تک تم نے اس کو علم غیب کہا؟ یہ بھی تو دل میں کھٹکے پر اطلاع تھی، لیکن تم نے آج تک اس کو علم غیب نہیں کہا۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 165 پہ نقل کیا۔ اور یہ التاج المکلل جو نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب ہے، یہ کتاب کسی دیوبندی مکتبہ نے شائع نہیں کی، یہ کتاب کسی دیوبند کے ادارے سے نہیں چھپی، بلکہ اس کتاب کو چھاپنے والے بھی تمہارے اپنے مسلک کے اہل حدیث کے حضرات ہیں۔ یہ مکتبہ دارالسلام سے اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ اور صفحہ نمبر 165 پہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، وقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بنوایا۔ آگے بات نقل کرتے ہیں کہ واقعہ سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں انہو سمع شہاب الدین عمر ابن محمد سہروردیہ، کہتے ہیں شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کنتو قد عزمت علی ان اقرأ شیئا من علم الکلام، کہ میں نے ارادہ کیا کہ علم الکلام پڑھوں، اور علم الکلام کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ وانا متردد، میں متردد تھا۔ هل اقرأ الارشاد لامام الحرمین، کیا میں امام الحرمین کی کتاب الارشاد پڑھوں؟ او نہایت الاقدام للشہرستانی، یا نہایت الاقدام کتاب پڑھوں؟ او کتابا آخر، یا کوئی اور کتاب پڑھوں؟ کہتے ہیں فذهبت مع خالی ابی النجیب، میں اپنے ماموں ابی نجیب کے ساتھ گیا۔ وکان یصلی بجنب شیخ عبد القادر، وہ حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فالتفت الشیخ عبد القادر الیہ وقال لی، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ میری طرف فوراً متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر فرجعت عن ذالک، مجھے کہنے لگے یہ قبر کا توشہ نہیں، یہ قبر کا توشہ نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو میں نے اپنے اس عزم سے رجوع کر لیا اور میں نے یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب گرامی قدر سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا، یہ التاج المکلل کا یہ واقعہ آپ نے سنا۔ اب نواب صدیق حسن جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو تو اس میں علم الغیب نظر نہیں آیا، ابن تیمیہ کو اس کو شرک اور کفر نظر نہیں آیا، اور تمہارے خود غیر مقلدین کو جو اسی کتاب کے شروع میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے حذفنا و احیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ جو سلفی مذہب کے خلاف ان میں واقعات تھے ہم نے حذف کر دیے یا ان پر حاشیہ چڑھا دیا۔ آپ دیکھیں نہ اس واقعے کو حذف کیا اور نہ اس واقعے کے اوپر کسی قسم کا کوئی تردیدی حاشیہ موجود ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، اب آپ فرمائیں 70,000 مرتبہ اگر ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو اس واقعے کو بیان کرنے والے اور دینے والے بھی تمہارے ابن عربی غیر مقلد ہیں، اور اگر دل میں خیال آئے اور کسی کو پتہ چل جائے اور یہ شرک ہے تو اس کے نقل کرنے والے بھی تمہارے غیر مقلد ہیں۔ تو میں توصیف الرحمان اور معراج ربانی سے کہوں گا ایک فتویٰ تم ابن عربی پر لگاؤ کہ جنہوں نے یہ واقعہ جنہیں یہ ورد دیا ہے، اور اسی طرح تم اگر اس کو کفر اور شرک علم الغیب کا نام دے کر کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں اور ایسے واقعات علم الغیب ہیں، تو پھر تم ایک فتویٰ کرامات اہل حدیث کے بارے میں کیا مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم پر بھی لگانے کی جسارت کرو گے؟ نواب صدیق حسن نے جو واقعہ نقل کیا آپ اس پہ یہ فتویٰ لگانے کی جسارت کرو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو
تو پھر تم نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ہی کے فضائل اعمال پر بحث کی ہے، حضرت شیخ کے نقل کردہ ہی